أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليہود اور یہود نے کہا لیست النصارى على شيء نہیں ہے عیسائی کسی طریقے پر کسی دین پر وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا لیست اليہود على شيء نہیں ہے یہودی کسی دین اور طریقے پر وهم يتلون الكتاب حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مشرکین مثل قولهم ان کی طرح بات کہی فاللہ يحكم بينهم يوم القیامہ پس اللہ تعالی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت والے دن فیما كانوا فیہ یختلفون جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ بنی اسرائیل یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے یہود کی خرابیوں کا ذکر تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہ اتنی دنیا کی مہذب قوم اور مالا مال قوم دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا، پھر یہ کیوں محروم ہو گئے؟ اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، یہ کیا وجہ تھی؟ تو ان خرابیوں کا ذکر ہے۔ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہودی بنی اسرائیل میں جب خرابیاں پیدا ہو گئی، بہت زیادہ بگاڑ آ گیا، تو آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ انہوں نے آ کر کے جو غلطیاں ان میں تھیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرائی، جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کرائی کہ انبیاء کی تعلیمات سے تم ہٹ گئے ہو، تورات کی تعلیمات سے تم ہٹ گئے ہو، یہ خرابیاں ہیں۔ بجائے ماننے کے سمجھنے کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، اور اتنے مخالف ہو گئے کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان پہ الزامات لگا دیے، الزامات لگانے کے بعد ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، کئی بار قتل کا ایک منصوبہ بنایا، ناکام ہو گئے، بالآخر قتل کا آخری منصوبہ بنایا، پورے گھر کا محاصرہ کر لیا جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے اور یہ انہوں نے اپنے بندے کو غلطی سے قتل کر دیا۔ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، انہوں نے غلطی سے ان کو مارا، پھر شک میں پڑ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہ شک میں پڑ گئے، کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ہمارے بندے کہاں چلے گئے، اور اگر یہ ہمارے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، یہ شک میں پڑ گئے۔ اب ان کا نظریہ یہ ہے احمد عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے ہیں، اور اتنے مخالفت ہوگا، اور یہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور ان کی اتباع کی، یہ ان کے اتنے شدید مخالف ہو گئے کہ ان کو کہا کہ سب گمراہ ہے، غلط ہے۔ اور دوسری طرف نصارہ نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہود نے ان کی مخالفت کی، ان کو نہیں مانا، یہ سب گمراہ ہو گئے۔ ایک دوسرے پہ یہ فتوے لگاتے رہے، یہ لڑتے رہے۔ اور اسی طریقے سے جزیرۃ العرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو مدینہ منورہ اس کے اطراف میں دوسری بڑی تعداد تھی یہود کی، مردم شماری کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی تعداد تھی مشرکین کی، قبائل عرب کی۔ یہ جو مشرکین تھے قبائل عرب جتنے جزیرۃ العرب، یہ تھے ملت ابراہیمی والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہو گئے، اور تقریباً ہزاروں سال تک یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پہ رہے۔ 250 سال قبل یہ شرک میں پڑ گئے، اور شرک ایسا پھیلا ان کے اندر کہ
کعبۃ اللہ میں بھی بت لگ گئے، ہر گھر کے اندر سب شرک میں پڑ گئے، لیکن کہتے تھے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے، حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے طریقے ان میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، تم دونوں غلط ہو۔ یہود و نصارہ کو بولا، یہود کو کہا، نصارہ کو، کہ تم دونوں غلط ہو، ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ یہ آپس میں جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خرابی کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی طریقے پر، کسی دین پر نہیں ہے، ان کا مذہب جھوٹا ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا ہے، ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں طبقے کتاب کے پڑھنے والے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، ان کی مرکزی کتاب تورات تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، انجیل نامی کتاب۔ فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ جو نہیں جانتے کون ہیں؟ مشرکین مکہ، قبائل عرب، آس پاس کے قبائل، یہ تھے شرک میں پڑا، ان پڑھ بھی تھے اور جاہل بھی تھے۔ جو نہیں جانتے انہوں نے کیا؟ مثل قولہم، ان کی طرح بات کہی، انہوں نے کہا یہ دونوں غلط ہے، ہمارا دین ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ تھی جو سب میں مسلم تھی۔ یہود بھی مانتے تھے، ظاہر بات ہے وہ بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں ملت ابراہیمی والے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو انہوں نے بھی ان کی طرح بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت والی دن۔ دنیا میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا دلیل کی بنیاد پر، حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کریم اترا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار اس طرح کیا کہ اچھی طرح معلوم تھا۔ قرآن نے کہا کہ ان یہود و نصارہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ یہودیوں نے تو بہت اچھی طرح پہچانا کہ یہی ہے، مکر گئے، اور عیسائیوں نے بھی بہت ساری چیزوں سے، علامات سے پہچانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط روم کے بادشاہ کے نام جب گیا، انہوں نے پڑھا، ان کو انہوں نے چوما، بوسہ دینے کے بعد اپنے تمام جو اراکین دولت ہے ان کو جمع کیا، اوپر جگہ پہ چڑھ کے سارے دروازے بند کر کے، اور ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے پاس خط آیا ہے اور یہ بہت عظیم اس کی طرف سے ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا پورے لوگ مخالف ہو گئے، تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، آپ بیٹھے رہو، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اپنے دین میں کتنے پکے ہیں، ورنہ وہ تو مائل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، لیکن بعد میں جب حالات مخالف دیکھے، بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ ہے، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے دیکھا، اور خود کہنے لگے امین ہے، صدوق ہے، بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کہنے لگے یہ بات مت کرو۔ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، کہنے لگے یہ بات مت کرو، اس لیے کہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمارے تصور میں نہیں، اسی پر مخالف ہو گئے۔ ورنہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اس بندے نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی خیانت نہیں کی۔ فرمایا فاللہ، دنیا میں تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے دنیا میں۔